آپ حضرات سال مکمل کر کے اپنے اپنے گھروں کو جا رہے ہیں، تو آپ سے گزارش ہے کہ ان چھٹی کے لمحات کو بھی علم کے ساتھ وابستہ رکھیں۔ جہاں موقع ملے استفادے کا تو استفادہ کریں، یعنی کچھ حاصل کرنے کا موقع ملے تو حاصل کریں، کہیں فائدہ پہنچانے کا موقع ملے، مثلا درس دینا ہے، جمعہ پڑھانا ہے، نماز پڑھانی ہے، کسی کو کلمہ سکھانا ہے، تو اس میں بھی مستعد رہیں۔ جو مومن ہے یہ ساری زندگی سیکھتا بھی رہتا ہے، سکھاتا بھی رہتا ہے۔ مومن کا محتاج ہے، مومن کا آئینہ ہے، مومن سے لیتا ہے۔ اس لیے علم سے اپنے آپ کو ضرور چھٹیوں میں وابستہ رکھیں۔ علم سے وابستہ رکھنے کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ اپنے علمی نسبت کو اور علمی حیثیت کو منحوظ خاطر رکھیں۔ آپ کی شکل، آپ کا لباس، آپ کے بالوں کی تراش، میل جول کا انداز، گفتگو کا لب و لہجہ وہ اس طرح ہو کہ دیکھنے سننے والا یقین کر جائے کہ یہ ایک دینی مدرسے کا طالب علم ہے۔ اگر یہ چیزیں بدل جائیں گی تو ظاہری طور پر نسبت کٹ جائے گی اور اس کا نقصان ہوگا۔ جو آپ کے علاقے کا آدمی اپنے بچے کو دینی مدرسے میں پڑھانے کا عزم کر چکا ہوگا وہ متزلزل ہو جائے گا کہ بھئی اس طرح کے بچے تو ہمارے ہاں پہلے بھی ہیں، مدرسے میں 10 سال 5 سال 1 سال لگانے کے بعد بھی اگر ویسے ہی ہیں تو پھر ہمیں اپنے گھر سے اس کو نکالنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اس کے دور رس نتائج ہوتے ہیں۔ اس لیے اپنی ظاہری شکل و شباہت بھی اسی طرح رکھیں جیسے ہونی چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ سال بھر آپ یہاں رہے، آپ نے ادارے سے بہت کچھ لیا، علم بھی لیا اور جسمانی نشو و نما بھی لی۔ اس پر تو آپ کو شکر ادا کرنا چاہیے، اور اس رہنے سہنے کے دوران انتظامیہ کی طرف سے یا اساتذہ کی طرف سے کسی معاملے میں آپ سے اونچ نیچ بھی ہوئی ہوگی۔ انسان ہے، جتنے بڑے مرتبے تک پہنچ جائے نبی کے علاوہ اس سے غلطیاں ہوتی رہتی ہیں۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ ان خطاؤں سے درگزر کر کے اپنے آپ کو ادارے کے ساتھ اور علم کے ساتھ ہمیشہ وابستہ رکھیں۔ نئے سال میں اگر آپ تشریف لائیں تو ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے، وقت پر تشریف لائیں تو آپ ان داخلے کے دنوں میں آئیں، جتنا آپ وقت پر آئیں گے ہمیں خوشی ہوگی۔ اور آخری گزارش یہ ہے کہ یہ آپ کا خادم بیمار ہے، اس کے لیے صحت کی دعاؤں کی سخت ضرورت ہے۔ آپ حضرات اپنی مخصوص دعاؤں میں